اب آئیے مشاعرے کے ایک ایسے ماحول میں چلتے ہیں اور ایک ایسے شاعر سے درخواست کرتے ہیں کہ کم و بیش مشاعرے کے شروعاتی ماحول میں اس کو نہیں بلایا جاتا، اور پچھلے 10-12 برسوں میں جو ہمارے مشاعرے ہو رہے ہیں ان مشاعروں میں اس نے اپنی پہچان اپنی انفرادیت کے ساتھ اس قدر بنا لی ہے کہ اگر وہ اس مشاعرے میں موجود ہے تو مشاعرہ گویا کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ اور یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس شاعر کو معلوم ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس کو 10 منٹ نہیں، 15 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سن سکتے ہیں۔ اتنا خوبصورت شاعری، نوجوان شاعر، مشاعروں کی آبرو اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات کو اشاروں میں کہنے کا فن اسے آتا ہے۔ جناب ندیم شاد سے درخواست کر رہا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سنائیں۔ حاضرین محفل، سب سے پہلے تو میں نریش جی کا شکر گزار ہوں کہ میری پہلی حاضری یہاں ہوئی ان کے وسیلے سے۔ چند شعر میں بھی سنانا چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے، صرف گزارش اتنی سی کہ ہے جہاں اچھا لگے تو تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ ایک مطلع حاضر کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ ایک مطلع سے شروع کرتا ہوں، مطلع عرض کرتا ہوں، سنیے۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے، یہ تم ہو جانتا ہوں میں۔ ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے، یہ تم ہو جانتا ہوں میں۔ تمہیں خوشبو نہیں آہٹ سے بھی پہچانتا ہوں میں۔ واہ واہ۔ ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے، یہ تم ہو جانتا ہوں میں۔ تمہیں خوشبو نہیں آہٹ سے بھی پہچانتا ہوں میں۔ بھٹکتا پھر رہا تھا غم، لپٹ کر مجھ سے یہ بولا۔ بھٹکتا پھر رہا تھا غم، لپٹ کر مجھ سے یہ بولا۔ کہاں جاؤں تجھی کو شہر بھر میں جانتا ہوں۔ کہاں جاؤں تجھی کو شہر بھر میں جانتا ہوں میں۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ساتھ دیا۔ میں ایک غزل کے چند شعر آپ تک اور پہنچاتا ہوں، مطلع حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ فیاض صاحب، یہ نئی غزل ہے، حاضر کرتا ہوں۔ مطلع سنیے۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ لڑ سکو دنیا سے، جذبوں میں وہ شدت چاہیے۔ لڑ سکو دنیا سے، جذبوں میں وہ شدت چاہیے۔ عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے۔ کیا کہنا ہے۔ لڑ سکو دنیا سے، جذبوں میں وہ شدت چاہیے۔ عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے۔ کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں۔ عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے۔ کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں۔ اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے۔ ارے اچھا ہے بھائی، کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں۔ اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے۔ اور ایک شعر یہ بھی سنیے۔ اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے، جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو۔ جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو، اور اس پہ یہ ستم، اس میں بھی برکت چاہیے۔ ارے واہ 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 واہ۔ ارے دوبارہ پڑھ دیجیے ندیم، دوبارہ پڑھ دو۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ شکریہ صاحب۔ عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے، جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو، اور اس پہ یہ ستم، اس میں بھی برکت چاہیے۔ ایک شعر اور حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک فیصلہ ہم لوگ بڑی جلدی کر لیتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا، اس کا میرا ماننا یہ ہے کہ یہ خدا کا معاملہ ہے۔
یہ فیصلہ وہ کرے گا. تو میں 2 مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں, سنیے. اور اس پہ یہ ستم, اس میں بھی برکت چاہیے, وہ خدا سے مانگتا ہے, آپ کیوں ناراض ہیں. وہ خدا سے مانگتا ہے, آپ کیوں ناراض ہیں. وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے. وہ خدا سے مانگتا ہے, آپ کیوں ناراض ہیں. وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے. ایک مطلب اور آپ تک پہنچاتا ہوں, یہ بھی سنیے. مطلب یوں عرض کیا ہے کہ رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے, رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے, تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے, تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے. اب شعر سنیے کہ تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے, اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے, اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے, عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ, بہت اچھے. اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے, عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے, عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے. ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں. دیکھیے شاعری بڑی مشکل چیز ہے, شعر کہنے کے لیے شاعر نے کتنا پڑھا یہ وہی جانتا ہے. میں اسے شاعری بناتا ہوں, آپ تک پہنچاتا ہوں, سنیے. اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے, عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مصرے ہیں نا, یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مصرے ہیں نا, ان میں سے ایک عمر نچوڑی جا سکتی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مصرے ہیں نا. اب دیکھیے اگر ہمارے سینئر داد دے رہے ہیں تو آپ ان پہ یقین کیجئے کہ یہ شعر اچھا ہے, یقیناً. آپ سوچئے مت. یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مصرے ہیں نا, ان میں سے ایک عمر نچوڑی جا سکتی ہے. ایک مطلب اور آپ تک پہنچاتا ہوں, یہ بھی سنیے. مطلب یوں عرض کیا ہے کہ بہت یقین میں نہیں تھا, چلو گمان میں تھا. بہت یقین میں نہیں تھا, چلو گمان میں تھا, مگر یہ کم تو نہیں ہے میں اس کے دھیان میں تھا. مگر یہ کم تو نہیں ہے میں اس کے دھیان میں تھا. زمین پہ بکھرا پڑا ہوں تو مجھ سے عبرت لو, زمین پہ بکھرا پڑا ہوں تو مجھ سے عبرت لو. میں آپ ہی کی طرح کل تک آسمان میں تھا. زمین پہ بکھرا پڑا ہوں تو مجھ سے عبرت لو. کیا کہنے, میں آپ ہی کی طرح کل تک آسمان میں تھا. میں تجھ سے ہار گیا ہوں تو مصلحت تھی کوئی, میں تجھ سے ہار گیا ہوں تو مصلحت تھی کوئی, وگرنہ تیر تو آخر تلک کمان میں تھا. میں تجھ سے ہار گیا ہوں تو مصلحت تھی کوئی, وگرنہ تیر تو آخر تلک کمان میں تھا. بہت شکریہ. میں چند شعر ترنم سے آپ کو سناؤں. صرف ایک مطلع ایک شعر سن لیجیے, اور ایک مطلع اور آپ تک پہنچاتا ہوں. یہ الیکشن کا دور شروع ہونے والا ہے تو آپ کے پاس بھی بہت سارے لوگ آئیں گے. مطلع سنیے. مطلع یوں عرض کیا ہے کہ شاخ نیم کو سندل بنانے والے لوگ, کہ شاخ نیم کو سندل بنانے والے لوگ بہت ہیں شہر میں پاگل بنانے والے لوگ. کہ شاخ نیم کو سندل بنانے والے لوگ بہت ہیں شہر میں پاگل بنانے والے لوگ. نصیب دیکھیے کچی زمیں پہ سوتے ہیں, نصیب دیکھیے کچی زمیں پہ سوتے ہیں, ہمارے واسطے مخمل بنانے والے لوگ. نصیب دیکھیے کچی زمیں پہ سوتے ہیں, ہمارے واسطے مخمل بنانے والے لوگ. بہت شکریہ. آئیے میں چند شعر ترنم سے آپ تک پہنچاؤں. ایک مطلب پہنچانا چاہتا ہوں. مطلب سنیے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو آنے والا کل ہے وہ کس طرح سے بہتر ہو. اپنی شاعری میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے شامل کر سکوں. ایک مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں اور اپنے نوجوان دوستوں کو نظر کرتا ہوں. زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا, مایوسی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. مطلب پہنچاتا ہوں, سنیے.
مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا، مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا، مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا، مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا، جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا، جینے کی ترکیب نکالو واہ واہ واہ، مر جانے سے کیا ہوگا۔ شعر بھی پڑھتا ہوں نریش جی، آپ کے لیے شعر پڑھتا ہوں، آپ کیونکہ آپ کی بے باک تقریر میں نے سنی ماشاءاللہ، تو میں یہ شعر آپ کو نظر کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سنیے۔ جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا، سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے، سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے، سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے، میں تنہا جگنو ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا، میں تنہا جگنو ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ لیکن میں نے آپ سے گزارش پہلے ہی کی تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کی، اب تک کہیں داد بھی نہیں مانگی۔ آپ کو اگر واقعی اچھا لگے تو ذرا شرکت کرتے رہیے تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، میں بوجھ نہیں بن رہا ہوں آپ پہ، صرف جہاں اچھا لگے تھوڑا سا ذرا صرف تالی بجانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایک مطلع اور آپ تک پہنچاتا ہوں، یہ بھی سن لیجیے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی غزل میں کوشش کروں گا آپ تک پہنچاؤں۔ ایک مطلع اور پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے۔ چلو نا آج سہی کل ضرور ٹوٹے گا، چلو نا آج سہی کل ضرور ٹوٹے گا، چلو نا آج سہی کل ضرور ٹوٹے گا، غرور کس کا رہا ہے غرور ٹوٹے گا، غرور کس کا رہا ہے غرور ٹوٹے گا۔ شعر سنیے۔ غرور کس کا رہا ہے غرور ٹوٹے گا، یہ مشورہ ہے کہ پتھر بنا کے رکھ دل کو، یہ مشورہ ہے کہ پتھر بنا کے رکھ دل کو، یہ آئینہ ہی رہا تو ضرور ٹوٹے گا، یہ آئینہ ہی رہا ضرور ٹوٹے گا۔ بہت شکریہ۔ آخر میں وہ ایک غزل کے 2-3 شعر اور ہیں، وہ بھی حاضر کرتا ہوں، مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں۔ دشمنی کی تو کیا پوچھئے، دوستی کا بھروسہ نہیں، دشمنی کی تو کیا پوچھئے، دوستی کا بھروسہ نہیں، دشمنی کی تو کیا پوچھئے، دوستی کا بھروسہ نہیں، آپ مجھ سے بھی پردہ کریں، اب کسی کا بھروسہ نہیں،
آپ مجھ سے بھی پردہ کریں، اب کسی کا بھروسہ نہیں۔ شعر حاضر کرتا ہوں، مطلب سن کے آپ کو لگ گیا ہوگا میں شریف آدمی ہوں۔ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں بطور خاص، سنیے۔ اب کسی کا بھروسہ نہیں، کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی، جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی، جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے، اس خوشی کا بھروسہ نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے بابا، بہت شکریہ۔ کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے، اس خوشی کا بھروسہ نہیں۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے، کیا ضروری ہے ہر رات میں چاند تم کو ملے جانے جان، کیا ضروری ہے ہر رات میں چاند تم کو ملے جانے جان، جگنوؤں سے بھی نسبت رکھو، چاندنی کا بھروسہ نہیں، جگنوؤں سے بھی نسبت رکھو، چاندنی کا بھروسہ نہیں۔ اور صاحب یہ ایک بڑا نازک سا شعر میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ زندگی کیا ہے شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن زندگی کی حقیقت کو ایک شاعر کی نظر سے میں نے دیکھا ہے۔ دو مصروں میں آپ تک پہنچاتا ہوں، اگر واقعی یہ سچی بات ہے تو میں پھر آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، حاضر کرتا ہوں سر۔ اس خوشی کا بھروسہ نہیں، رات دن مستقل کوششیں، زندگی کیسے بہتر بنے، رات دن مستقل کوششیں، زندگی کیسے بہتر بنے، اتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں۔ ارے کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ جی بھائی، حاضر کرتا ہوں۔ واہ واہ، اچھا لگا آپ لوگوں کو شعر؟ ایک بار سب لوگ تالی بجا دیجیے ذرا، تھوڑا سا ذرا لگے ماحول سا بنے۔ بہت شکریہ، یہ صرف اس لیے دوبارہ تالی بجوائیے ذرا سانس لے لوں، اور کچھ نہیں۔ میں جو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، میرے بعد آپ کو بہت بڑی شاعری سننی ہے، میں صرف ان لوگوں کے لیے ایک ماحول تیار کر رہا ہوں تاکہ اچھے سے ماحول میں وہ آئے اور آپ کو بہت اچھا سنائے۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بہت اچھے سے سنا۔ میں پھر حاضر کرتا ہوں یہ شعر، سنیے۔ بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ، میں حاضر کرتا ہوں۔ اس خوشی کا بھروسہ نہیں، رات دن مستقل کوششیں، زندگی کیسے بہتر بنے،
اتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں. واہ واہ بہت شکریہ. واہ واہ. اور یہ آخری شعر بھی آپ تک پہنچاتا ہوں, حاضر کرتا ہوں, یہ بھی سنیے. نریش جی حاضر کرتا ہوں. اور اسی کا بھروسہ نہیں, پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو. پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو. اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں.